الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام خالق کل کائنات اللہ احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص انگنت لا تعداد بے شمار بے انتہا بے حد اور بے حساب درود و سلام ہوں صلاۃ و سلام امام کائنات سرور کائنات رحمت کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام اہل بیت اعظام تابعین تبع تابعین محدثین مفسرین اولیاء کرام بزرگان دین پر کہ جن کی محنتوں کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا. اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جس عنوان پر گفتگو ہوگی وہ ہے ماہ شعبان اور ہم مسلمان.
دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ ہر مسلمان کو دین کے موٹے موٹے مسائل کا علم ہونا ضروری ہے، بالخصوص فرائض اور حقوق کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر مہینے کے خاص اعمال اور مسنون اعمال کے بارے میں بھی ہر کسی کو علم ہونا چاہیے، تاکہ عمل کرنے میں سستی نہ ہو اور من گھڑت مصنوعی آرٹیفیشل نئے نئے کاموں سے وہ بچتا رہے، بدعات و خرافات سے وہ بچ جائے۔ لیکن اس میں بھی وہی چیز ہے جو آپ پچھلے خطبات میں سن چکے ہیں۔ اگر کسی سے پوچھا جائے شعبان کا مہینہ ہے، اس میں کون کون سے کام کرنے چاہیے اور کون سے کام نہیں کرنے چاہیے، تو جواب جو ملتا ہے پتہ نہیں۔ پتہ کیوں نہیں ہے؟ ابھی تک آپ نے سیکھا نہیں، وہ جی بس سستی ہے۔ سستی کے حوالے سے آپ نے پچھلے خطبات میں تفصیل کے ساتھ سنا ہے۔ سستی کیوں ہوتی ہے، کہاں کہاں ہوتی ہے، کس لیے ہوتی ہے، اس کا حل اور اس کا علاج کیا ہے۔ اس میں ایک چیز رہ گئی تھی، اگر کوئی شخص اپنے دینی اور دنیاوی نقصان سے بچنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے حقوق و فرائض کی ادائیگی میں، عبادات میں، معاملات میں، کسب معاش میں، تحصیل علم میں، صحت کے حوالے سے، عمر کے حوالے سے، دعوت دین کے حوالے سے، نماز با جماعت کے حوالے سے، نماز جمعہ کے حوالے سے، نیک اعمال کے حوالے سے سستی نہ ہو، تو اس کو 7 کام کرنے چاہیے۔ نمبر 1، سچی نیت، سیریس ہو جائے، اپنے نیت کو خالص کر لے کہ میں نے اپنی ذمہ داریوں میں سستی نہیں کرنی۔ دوسرا کام یہ ہے کہ دعا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ مجھے توفیق دے، میں اپنے حقوق و فرائض، اپنی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے ادا کروں اور اس میں سستی نہ کروں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے اندر ہمت پیدا کرے، سستی ختم کرے، ہمت پیدا کرے۔ خذوا ما آتیناکم بقوہ، مضبوطی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، طاقت حقوق و فرائض ادا کرے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اسلامی زندگی گزارے، کوشش کرے اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ 5واں کام یہ ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب اسے فرصت ملے اپنے فارغ ٹائم کو اچھے کاموں میں صرف کرے، کیونکہ فرصت کی وجہ سے بھی، فراغت کی وجہ سے بھی بندہ سست ہو جاتا ہے۔ اور چھٹا کام یہ ہے انبیاء کے حالات زندگی پڑھے، انہوں نے دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے کس طرح مشکلات کا سامنا کیا، کس طرح وہ اپنی ذمہ داری کی ادائیگی میں پختہ تھے، ان کا عزم و ارادہ کس طرح مضبوط تھا۔ انبیاء کے حالات پڑھے، اس کو سستی نہیں ہوگی۔ اور 7واں کام ہے وہ مسنون دعا پڑھنا جو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے
اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے پہلے کہ میں عاجز ہو جاؤں، لاچار اور بیزار ہو جاؤں۔ والکسل، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس وقت سے پہلے کہ میں سست ہو جاؤں۔ والجبن، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس وقت سے پہلے کہ میرے اندر بزدلی آ جائے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اے اللہ زندگی اور موت کے فتنوں سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اے اللہ قبر کے عذاب سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ 7 کام کریں، سستی ختم انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ مسنون علاج، یہ اسلامی علاج کرنے کی، یہ روحانی علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال اس حوالے سے وہ جو ہمارا سستی والا موضوع تھا اس کا یہ آخری حصہ بھی اختصار کے ساتھ مکمل ہو گیا۔ رجب کے مہینے میں آپ کو معلوم ہے کہ 27 رجب کو لوگوں نے یہ بات مشہور کر رکھی ہے، یہ رات شب معراج ہے، یہ عبادت کی رات ہے اور دن کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اور بعض لوگوں نے اس حوالے سے بھی بہت ساری باتیں مشہور کر رکھی ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ معراج حالت بیداری میں نہیں ہوا تھا، یہ خواب تھا جو اللہ کے رسول کو دکھایا گیا، اللہ کے پیغمبر کو دکھایا گیا، یہ بس خواب تھا اور کچھ نہیں تھا۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکتا، یہ عرشوں کی جو سیر تھی اس لیے کہ آپ کی نعوذ باللہ جنس بشر نہیں تھی بلکہ آپ نوری تھے۔ بعض لوگوں نے کہا جی اپنی مرضی سے چلے گئے، ان کی پہنچ وہاں تک ہے، جب چاہے جہاں چلے جائیں، ان کو اللہ نے فل اختیار دیا ہوا ہے۔ اب صحیح بات کیا ہے؟ قرآن کریم میں جہاں معراج کا واقعہ ابتداً بیان کیا گیا ہے، ایک جامع آیت رب العالمین نے نازل فرمائی ہے جس میں اس معراج کے حوالے سے تقریباً 10 سوالوں کا جواب موجود ہے۔ اب سنیے، توجہ کیجیے۔ پہلا سوال یہ ہے، سیر کا پروگرام بنانے والا کون ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے، سیر کرنے جانے والا کون ہے؟ اور تیسرا سوال یہ تھا کہ سیر کا وقت کون سا تھا؟ اور چوتھا سوال یہ کہ سفر شروع کہاں سے ہوا اور ختم کہاں ہوا؟ اور پانچواں سوال یہ کہ سیر کا مقصد کیا تھا؟ چھٹا سوال یہ ہے کہ اس رات اوپر جا کر وہی رہے یا بدل گئے؟ اور ساتواں سوال یہ ہے، لے جانے والا کن صفات کا مالک ہے؟ تو ان تمام سوالوں کا جواب قرآن کریم کی اسی ایک آیت کے اندر موجود ہے، سنیے۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ فرمایا پاک ہے وہ ذات اسری بعبدہ جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، لیلاً رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ وہ مقام جس کی ہر طرف کو اللہ نے برکتوں کے ساتھ گھیرا ہوا ہے، لنریہ من آیاتنا مقصد کیا تھا اس سیر کا؟ تاکہ اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں اپنے بندے کو دکھائے۔ سمیع البصیر، اللہ خوب سننے والا ہے اور خوب دیکھنے والا ہے۔ ان تمام سوالوں کا جواب موجود ہے۔ سیر کا پروگرام بنانے والا اللہ،
سیر کرنے جانے والا اللہ کا بندہ محمد الرسول اللہ. سیر کا وقت لیلاً، رات کا وقت ہے. سفر کہاں سے شروع ہوا؟ من المسجد الحرام. زمینی سفر کا اختتام کہاں ہوا؟ الی المسجد الاقصی. سفر کا مقصد کیا تھا؟ لنریہ من آیاتنا. اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانا تھی، اپنا دیدار نہیں کروانا تھا. جس طرح لوگ کہتے ہیں وہاں پھر 1 to 1 ملاقات ہوئی، اور بعد میں تو کہا ایک ہو گئے، درمیان سے پردے ختم. ہیکے جیڑا انہاں نو ڈو کر جانے کافر تے مشرک. یہ کلام بھی موجود ہے. وہ جو آیا تھی نا جبرائیل کے بارے میں، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اس سے بھی مغالطہ دینے کی کوشش کی کہ وہاں زیارت ہوئی. اللہ نے جانے کا مقصد کیا بتایا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا. اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں اپنے بندے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانا چاہتا تھا، اپنی زیارت کے لیے نہیں بلایا تھا. اس لیے جہاں آسمان کی سیر کا ذکر ہے وہاں فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. ساتوں آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس بھی جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. وہاں بھی عبد تھے، رب العالمین نے جو وحی کرنا چاہی وہاں بھی اپنے نبی کو وحی کی دیدار نہیں کرایا. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ حل رأیت ربک. یا رسول اللہ اپنے رب کو دیکھا تھا؟ آپ نے فرمایا نور انا رآہ، وہ تو نور ہے، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو بندہ یہ کہتا ہے معراج کی رات اللہ کے نبی نے اللہ رب العالمین کی زیارت کی تھی، دیکھا تھا، وہ بندہ جھوٹا ہے، اس نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا ہے. کیونکہ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار. اللہ ہر کسی کو دیکھ سکتا ہے، ہر آنکھ کو دیکھ سکتا ہے، ہر آنکھ اس کے ادراک میں ہے، لیکن کوئی آنکھ رب العالمین کو دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتی. اس حوالے سے 3 باتیں اور ہیں کہ معراج جسمانی تھا یا روحانی تھا. جو معراج کرایا گیا وہ خواب کی حالت میں تھا، نیند کی حالت میں تھا، یا بیداری کی حالت میں جسمانی تھا؟ اس کا جواب بھی اسی آیت کے اندر موجود ہے. سبحان اللہ، ایسی جامع آیت اللہ نے نازل فرمائی اس حوالے سے، لیکن پھر بھی لوگ نہیں مانتے. اس میں 3 دلیلیں ایسی ہیں جو ثابت کرتی ہیں معراج جسمانی تھا، حالت بیداری میں تھا، یہ روحانی اور خواب میں نہیں. پہلی دلیل سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہ پہلا لفظ سبحان بتا رہا ہے یہ خواب نہیں تھا، یہ معمولی واقعہ نہیں تھا، کیونکہ خواب میں تو بندہ کچھ بھی دیکھ سکتا ہے اور اس میں کوئی کمال نہیں ہے. جس انداز کے ساتھ، خصوصی انداز کے ساتھ رب العالمین نے لفظ سبحان کے ساتھ اس قصے کا ذکر فرمایا، یہ اس بات کی دلیل ہے یہ حالت بیداری میں ہوا اور جسمانی حالت میں ہوا، جسمانی طور پہ ہوا. کیونکہ لفظ سبحان قرآن کریم میں کوئی معمولی واقعے کے لیے نہیں آتا، بڑے اہم واقعے کے لیے آتا ہے، جہاں اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کے حکم، رب کے فیصلے کا ذکر ہو. کئی ساری مثالیں موجود ہیں قرآن پاک میں جہاں اللہ رب العالمین نے لفظ سبحان بولا. جناب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. اس مشکل حالت میں مچھلی کے پیٹ سے کیسے نکلیں گے؟ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، لیکن رب العالمین کے لیے یہ مشکل ہی نہیں ہے.
وہ جو دعا ہے جس کو آیت کریمہ کے نام سے امت جانتی ہے، وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ جناب یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کئی اندھیروں میں اپنے رب کو پکارا، اور کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک، لفظ سبحان، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ مجھ سے بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، پروردگار مچھلی کے پیٹ سے کوئی بحر آتا تو نہیں ہے، اگر تو لے آنا چاہے سبحانک، تیرے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ سبحان الذی یسری بعبدہ، بشر ہو کے، انسان ہو کے رات کے تھوڑے سے حصے میں کوئی اتنا لمبا سفر کرنا چاہے، اتنا طویل اور لمبا سفر ہو تو نہیں سکتا، لیکن سبحان الذی، جب یہ سفر سیر کروانے والا اللہ ہو پھر کوئی مشکل نہیں۔ لفظ سبحان بتاتا ہے حالت بیداری میں اور جسمانی طور پر معراج۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے اسرا بعبدہ، جس نے سیر کرائی۔ لفظ اسرا جسم کے اوپر اور روح دونوں کے اوپر بولا جاتا ہے۔ جسم کے اوپر بولا جاتا ہے، خاک کے اوپر نہیں بولا جاتا۔ اس کی بھی کئی ساری دلیلیں ہیں، صرف ایک دلیل میں دیتا ہوں کیونکہ وقت کم ہے۔ اللہ رب العالمین نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا نصر بعبادی لیلا انکم متبعون۔ اے میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، آپ اپنے لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو، قوم جس کی طرف آپ کو رسول پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہے، اس کو اپنے ساتھ لے کے چلیے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، اللہ نے ایک اور پیغمبر کو فرمایا عذاب آنے والا ہے، اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے پیروکاروں کو رات کے وقت میں یہاں سے لے کر آپ چلے جائیں۔ تو کیا مطلب؟ ان کی روح کو لے کے چلے جائیں یا خواب کی حالت میں ان کو لے کے چلے جائیں؟ اسری کا مطلب یہ ہے کہ رات کو سفر کرنا، وہ سفر جو بیداری کی حالت میں جسمانی طور پر ہو۔ اس آیت کے اندر دوسری دلیل یہ ہے کہ سبحان الذی اسرا، پاک وہ ذات جس نے سیر کرائی، اسرا بتاتا ہے یہ سیر جسمانی طور پہ تھی، حالت بیداری میں۔ اور تیسری دلیل سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ بندہ جسم اور روح کے مجموعے کا نام ہے، صرف روح کو بندہ نہیں کہا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے کئی سارے پیاروں کا ذکر کیا، فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ہمارا ایوب ہمارا بندہ تھا، نعم العبد، بہت اچھا بندہ تھا۔ یہ تو نہیں کہا کہ ہمارا جو پیغمبر ایوب تھا اس کی روح بہت اعلیٰ تھی۔ کئی پیغمبروں کے بارے میں فرمایا من عبادنا المخلصین، وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔ بندہ روح اور جسم کے مجموعے کا نام ہے۔ اللہ یوں بھی فرما سکتے تھے ہم نے اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھا ہے۔ اسرا بعبدہ، سیر کرائی اپنے بندے کو، اسرا بھی بتاتا ہے، عبدہ بھی بتاتا ہے۔ یہ جو سیر تھی جسمانی تھی اور حالت بیداری میں تھی۔ اور اس عقائد کی بھی اصلاح ہوتی ہے۔ بعض لوگوں نے تو اس واقعے کو لے کر بد عقیدگی کو پھیلایا ہے، چار عقیدے کے مسئلے حل ہو گئے۔ یہ شعر آپ نے سنا ہوگا بلغ العلا فی کمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ یہ شعر اس کا مطلب بلغ العلا فی کمالہ، اللہ کے رسول پہنچے اپنے کمال کے ساتھ۔ قرآن کیا کہتے ہیں؟ سبحان الذی، لے کے جانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اپنی مرضی سے جب آپ نے سفر کیا تھا، ہجرت کا سفر، مکہ سے مدینہ 450 کلومیٹر، تقریباً 14 دن کا سفر تھا، وہ اپنی مرضی سے کیا تھا۔ اور یہ سے کئی گنا لمبا سفر
جب اللہ کی مرضی سے کیا تھا، معجزہ تھا، تو پھر فرمایا لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے۔ اس حوالے سے اس موضوع کو، اس عنوان کو، اس گفتگو کو کلیئر کرنے کے لیے اور یہ ثابت کرنے کے لیے ایک اور دلیل بھی سن لیجیے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب آپ واپس آئے، آپ نے آ کر قریش مکہ کو بتایا، مکہ کے کافروں کو بتایا کہ میں اسی طرح حالت بیداری میں جسمانی طور پہ اتنا سفر رات کے تھوڑے سے حصے میں کر کے آیا۔ انہوں نے مذاق اڑایا، ٹھٹھا کیا، باتیں کی، واقعہ مشہور ہے۔ ابو جہل نے سفر کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر کہا کہ ایک بندہ اس طرح کہتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں بندہ جسمانی طور پہ اتنا سفر کر سکتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا یہ بتانے والا کون ہے، دعویٰ کرنے والا کون ہے، کہنے والا کون ہے؟ اس نے کہا جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے۔ صدیق نے کہا پوری دنیا کے لوگ دعویٰ کریں میں نہیں مانوں گا، بالکل جھوٹ ہے، میرے مصطفیٰ نے کہا ہے بالکل سچ ہے، اس میں کوئی شک ہی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں واپس آیا تو معراج کے بعد جب میں واپس آیا، مشرکین نے، کفار نے، دشمنان نے مجھ سے طرح طرح کے سوال کیے۔ ایک سوال یہ بھی تھا آپ اگر مسجد اقصی سے ہو کر آئے ہیں، بیت المقدس سے ہو کے آئے ہیں، بتائیں مسجد اقصی کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، روشن دان کتنے ہیں، پلر کتنے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اس مقصد کے لیے تو نہیں گیا تھا، میرا وہاں جانے کا مقصد وہاں سے معلومات، انفارمیشن لے کے آنا تو نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ سوال کیا فَقَرَبْتُ قُرْبَةً مَا قَرَبْتُ مِثْلَهُ قَطُّ، میں اتنا پریشان ہوا ان کے سوالوں سے کہ اتنا پریشان میں زندگی میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ پریشان کیوں ہوئے؟ لوگ تو کہتے ہیں نبی عالم الغیب ہوتے ہیں، یہ عالم الغیب بھی کبھی پریشان ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں حاضر ناظر ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، جو حاضر ناظر ہو وہ بھی کبھی پریشان ہوتا ہے۔ تو ہر قسم کا اختیار ہوتا ہے، جہاں پر بات کر کے چلے جائیں۔ جو مختار کل ہو وہ بھی پریشان ہوتا ہے، جو ہر جگہ موجود ہو وہ بھی پریشان ہوتا ہے؟ بالکل نہیں ہوتا۔ لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں میں اتنا پریشان ہوا، اتنا پریشان میں کبھی نہیں ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ معجزہ رب نے ظاہر کر دیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ نے درمیان سے پردے ہٹا کر بیت المقدس میرے سامنے کر دیا۔ مشرکین سوال کرتے جاتے تھے، میں دیکھ دیکھ کر ان کو بتاتا چلا جاتا تھا۔ مشرکین کا سوال کرنا اور پھر آپ علیہ السلام کا پریشان ہونا، پھر اللہ کا معجزہ ظاہر کرنا، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ جو معراج ہوا تھا وہ جسمانی طور پہ اور حالت بیداری میں ہوا تھا۔ ورنہ کوئی بندہ خواب میں کہے میں نے اتنا سفر کیا ہے تو کوئی سوال کرنے والا، اعتراض کرنے والا نہیں ہوگا کہ ممکن ہے خواب میں بندہ بہت زیادہ سفر کر سکتا ہے، وہ ساتوں آسمانوں کی سیر بھی کر سکتا ہے۔ اعتراض تب ہوا، سوال تب ہوئے، پریشانی تب ہوئی کہ اللہ کے رسول کا دعویٰ بھی یہی تھا یہ معراج جسمانی طور پہ ہوا ہے، حالت بیداری میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدے کی گمراہیوں سے محفوظ فرمائے۔ اب آئیے، یہ جو شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اللہ کی رحمت سے، ماہ شعبان، اور ہم مسلمان اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو وہی ہے جو پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ ہر مسلمان کو تقریباً ہر مہینے کے جو مصنون اعمال ہیں، خصوصی اعمال ہیں، ان کے بارے میں جاننا چاہیے تاکہ وہ من گھڑت، جعلی، مصنوعی اور بدعات و خرافات والے عمل سے بچ سکے۔ جب پتہ نہیں ہوتا لوگ کہتے ہیں یہ کر لو، بندہ کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے، کام تو اچھا ہے، اس میں قرآن ہی پڑھنا ہے نا، اس میں درود ہی پڑھنا ہے، اس میں دعائیں کرنی ہے، اس میں کھانے کی بات تو اچھی ہے، بس کام ٹھیک کر لیتے ہیں۔ حالانکہ کوئی عمل اچھا اور صالح اس وقت تک بنتا ہی نہیں جب تک اس کے اوپر مہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کے پاس کوئی بندہ نوٹ لے کے آتا ہے، اس کے اوپر
ایک بابا نہیں 4 بابوں کی تصویریں ہوتی، پرنٹ بھی اچھا ہے، کاغذ بھی اچھا ہے، شائننگ بھی زیادہ ہے اور اس کی کاسٹ بھی زیادہ ہے، خرچہ بھی زیادہ ہے. آپ وہ نوٹ قبول کر لیں گے؟ نہیں کریں گے. آپ کہیں گے اس کے اوپر اسٹیٹ بینک کی مہر نہیں ہے. عمل کتنا اچھا کیوں نہ ہو، کتنا مشقت والا کیوں نہ ہو، کتنا قیمت والا کیوں نہ ہو، جب تک اس عمل کے اوپر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہوگی، اللہ کے یہاں اس کا ریٹ لگنا ہی نہیں ہے. اس لیے انفارمیشن لیں، معلومات لیں، کس مہینے میں کون سا کام کرنا جائز ہے، کون سا کام اللہ کے نبی کیا کرتے تھے اور کون سا کام اللہ کے نبی کے صحابہ کرتے تھے. یہ دین ہے. ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے، استاد کیا کرتے تھے، رشتہ دار کیا کرتے تھے، ہمارے استاد کیا کرتے تھے، فلاں کیا کرتے تھے. ان کا عمل رسم تو ہو سکتا ہے، دین نہیں بن سکتا. دین وہ ہے جو رسول اللہ نے کیا ہے، رسول اللہ کے صحابہ نے کیا. تو ماہ شعبان کے اندر کوئی خاص قسم کی عبادت کرنے کا قرآن و سنت میں کوئی ذکر نہیں. یہ جو کہتے ہیں نا 15 شعبان کی رات عبادت کی رات ہے، رات کو عبادت کرنی چاہیے، دن کو روزہ رکھنا چاہیے، یہ بھی قرآن اور حدیث سے بالکل ثابت نہیں. رسم ہے، رواج ہے. کسی نے شبرات کہہ دیا، کسی نے حلوہ پکانا شروع کر دیا، کسی نے پٹاخے بجانے شروع کر دیے، اور کسی نے کہا نہیں اس کے مقابلے میں کوئی اچھا کام کرنا چاہیے. کسی نے قبرستان جانا شروع کر دیا، کسی نے دن کو روزہ رکھنا شروع کر دیا، رات کی عبادت شروع کر دی. نفلی روزے رکھیں لیکن کسی خاص دن میں اس کو دین بنا کے نہیں. تہجد کی نماز پڑھیں لیکن کسی خاص رات کو عبادت کی رات قرار دے کر اس میں عبادت کرنا، یہ دین میں اضافہ ہے. اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے خاص عمل کیا ثابت ہوتا ہے؟ خاص عمل یہ ثابت ہوتا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں فرضی روزے رکھا کرتے تھے. ماہ رمضان کے بعد جس مہینے میں سب سے زیادہ نفلی روزے رکھا کرتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہے. شعبان کے مہینے میں نفلی روزے رکھنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے. اور اس میں حکمت بھی ہے. ایک سبق ہے، جو بندہ 10 مہینے سے چھوڑ چکا ہو، اب 11ویں مہینے میں اگر اس کو دہرائی کر لیتا ہے، اس کی پریکٹس کر لیتا ہے اور اس کی تیاری کر لیتا ہے، تو پھر 12ویں مہینے میں جب وہی سبق سنانا ہے، وہی عمل کرنا ہے، اس تیاری اور پریکٹس کی وجہ سے وہ عمل آسان ہو جاتا ہے. اس لیے شعبان کے مہینے میں نفلی روزے رکھے، یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے. اس کی پریکٹس کرے، اور یہ روزے رکھتے ہوئے اگر محسوس ہو کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے، یوں سمجھے جس طرح گاڑی کو آپ نے کافی عرصے نہیں چلایا، اس کے بعد سروس کی ضرورت ہوتی ہے، یا شعبان کا مہینہ یہ مومنوں کی رمضان کی تیاری کے لیے سروس کا مہینہ ہے. روزہ رکھے، اس کو پتہ چلے گا کہ میں برداشت کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. اگر طبیعت میں کوئی کمزوری ہے، کوتاہی ہے، رمضان سے پہلے علاج کر لے گا. نہیں تو یہ تجربات پھر رمضان میں ہوں گے، سنت بھی ادا ہو جائے گی، سروس بھی ہو جائے گی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ دین رحمت ہے. اب پورا مہینہ بندہ شعبان کے روزے رکھے پھر ماہ رمضان کے، تو رمضان سے پہلے وہ کمزور پڑ سکتا ہے، کمزوری ہو جائے گی. اس لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حکم جاری کیا، جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جب شعبان کے 15 دن گزر جائیں فلا تصوموا، اس کے بعد نفلی روزے نہ رکھو. یہ 15 دن ریسٹ کرنا ہے. سبق یاد ہو گیا، پریکٹس ہو گئی، سروس ہو گئی، ذہنی طور پر جسمانی طور پہ تیار ہو گئے رمضان کے لیے. اب 14-15 دن ریسٹ کرو، تیاری مکمل ہے. پھر جیسے ماہ رمضان شروع ہوگا پھر اللہ کا نام لے کے اپنے حقوق و فرائض کی ادائیگی میں کمر بستہ ہو جانا ہے اور پھر سستی نہیں کرنی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بعض احادیث میں آتا ہے کہ جو روزے ان کے کسی عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے رہ جاتے تھے، وہ پھر اگلے رمضان سے پہلے شعبان میں پورے کیا کرتے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟
کہ جن بھائیوں کے روزے رہ گئے سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کسی مجبوری کی، جن بہنوں کے روزے رہ گئے، تو اس مہینے کے اندر ان روزوں کی قضا دے کے سرخرو ہو جائے تاکہ اللہ کے سامنے جواب نہ دینا پڑے۔ ایک اور کام یہ کرنا ہے، اس مہینے میں دعا کے اوپر زور لگائے، اللہ سے دعا کرے یا اللہ ہمیں ماہ رمضان نصیب فرما۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو رمضان سے پہلے زندہ ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، لیکن رمضان سے چند دن پہلے ان کی موت ہو جاتی ہے، ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ابھی پرسوں جنازہ ہوا ہے، ہمارے وہ نمازی ساتھی ملک شریف صاحب پچھلا جمعہ انہوں نے ہمارے ساتھ پڑھا ہے، لیکن اللہ کو پیارے ہو گئے، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ ہمیں ماہ رمضان کا مہینہ نصیب کر دے۔ اور بڑا خوش قسمت اور خوش نصیب ہے جس کو اللہ تعالیٰ یہ ماہ رمضان کا مہینہ نصیب فرما دے۔ بعض لوگ جن کا سیزن ہوتا ہے ماہ رمضان میں کمانا، وہ ابھی سے نیت کر رہے ہیں بس سیزن آنے والا ہے چھڑا تیز کر لیں، لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا ہے اور چیز کا ریٹ زیادہ لگانا ہے، غریبوں کے اوپر ظلم کرنا ہے۔ ایک مناسب ہے نا، معقول معاوضہ، معقول اجرت، معقول مناسب جو منافع ہے وہ تو جائز ہے، لیکن ایک چیز جتنے میں خریدی ہے اس سے ڈبل وصول کرنا یا دیکھنا اب لوگوں کی ضرورت ہے کہاں جائیں گے، لوگوں کی ضرورت کی وجہ سے ریٹ کو بڑھانا یہ ظلم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمان وہ ہے، بلکہ آپ نے فرمایا اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جب ہم اپنی ضرورت کی چیز لینے کے لیے جاتے ہیں تو ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں کہ ہم سے زیادہ وصولی کی جائے، ظلم کیا جائے، ناجائز منافع کمایا جائے۔ ہم اپنے لیے جس طرح سوچتے ہیں ہمارا دین اس بات کی تعلیم دیتا ہے اور رسول اللہ کا بھی یہ حکم اور منصب مرضی اور پسند و چاہت ہے کہ ہم دوسروں کے لیے بھی وہی سوچیں، وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ اور ایک بات اس حوالے سے جو شعبان کے حوالے سے ایک حدیث بہت مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب میرا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور ماہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تحقیق کے بعد ثابت ہوا یہ رسول اللہ کا فرمان نہیں ہے، یہ من گڑت جعلی اور جھوٹی روایت ہے جس کو بڑی شرط و مد کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان رسول اللہ کا مہینہ، ماہ رمضان رسول اللہ کی امت کا مہینہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من قال علی ما لم اقل، جو بندہ میرے بارے میں ایسی بات کرتا ہے، کہتا ہے جو میں نے نہیں کہی، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس نے ایسا جرم کیا ہے کہ اس بندے کو اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں سمجھ لینا چاہیے۔ اس لیے باتوں میں احتیاط کرنی چاہیے۔ بعض لوگ ایسے کرتے، حدیث نبوی تو ہے نا بھائی، حدیث میں ایسے آتا ہے، کون سی حدیث میں آتا ہے؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، کہاں وہ فرمان آپ نے پڑھا ہے؟ سنی سنائی باتوں کو حدیث کہنا، فرمان کہنا، یہ ظلم عظیم ہے اور لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ کوئی بات اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہوئے، اللہ کے نبی کی طرف منسوخ کرتے ہوئے انتہائی احتیاط مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کے تمام مسائل قرآن و سنت کی روشنی میں رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی